اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، وہ لوگ جو تاریخ کی زنبیل کو کھنگالنے کا ذوق رکھتے ہیں بہتر طور پر جانتے ہیں کہ اس کی پوٹلی میں ایسے ایسے گراں مایہ کردار موجود ہیں جنہوں نے اگرچہ مہلت عمر کے مطابق ہی زندگی بسر کی، لیکن ان کا زندہ کردار انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر گیا۔ آج کل پاکستان میں ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترکی ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے، جس میں آپ نے کئی دفعہ سفید داڑھی والے بزرگوں کی بازگشت ضرور سنی ہوگی، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ کسی ایک بزرگ شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ عالم اسلام کی وہ خفیہ ایجنسی تھی جس کو امت کے چند بااثر افراد اپنے ہی وسائل کی بنیاد پر چلاتے تھے۔ اس خفیہ ایجنسی کے نامہ اعمال میں وہ کارنامے درج ہیں جن کو سن کر یا پڑھ کر مومن کے ایمان کو ایک ولولہ تازہ میسر آتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نالج فیکٹری۔ آج کی اس ویڈیو کو انہی صاحبان توقیر کی نظر کرتے ہیں جن کی مجاہدانہ کاوشوں نے تاریخ کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ معزز خواتین و حضرات، یہ 7ویں صدی عیسوی کے اوائل کی بات ہے جب عالم اسلام میں سلجوقی حکومت ایک معتبر ریاست کا درجہ رکھتی تھی، لیکن اس عظیم سلطنت کی مضبوطی کے پیچھے سلاطین سلجوق سے بھی کہیں زیادہ وہ خفیہ ہاتھ کار فرما تھے جن کی تعداد اوراق تاریخ کے مطابق محض 50 تک بتائی جاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں کی چیرہ دستیوں کا شکار تھی اور مختلف ممالک کی فتوحات کے بعد وہاں پر انسانی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے جا رہے تھے۔ اسی وحشیانہ یلغار کا اثر تھا کہ کائی قبیلہ بھی اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہوا، جس کا سردار سلیمان شاہ نہ صرف ایک دردمند دل کا حامل تھا بلکہ اس کی عقابی نگاہیں بدلتی دنیا کا ادراک بھی رکھتی تھیں۔ اس نے بروقت فیصلہ کرتے ہوئے اپنے قبیلے کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے ترک وطن کو ترجیح دی۔ اس دور میں سفید داڑھی والوں کے نام سے موسوم یہ تنظیم، جس کا ابتدا میں نشان ایک بھیڑیا تھا، سلجوقی سلطنت کی نہ صرف رہنمائی بلکہ اخلاقی مدد میں بھی مصروف تھی۔ تاریخ کی شہادت کے مطابق اس تنظیم میں ایسے افراد شامل تھے جو اپنے اعلیٰ کردار کی بدولت ترکوں کے تمام قبیلوں میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اور آج کے اس عہد زرپرست میں شاید یہ بات آپ کے لیے قابل تسلیم نہ ہو، لیکن حیران کن ضرور ہے کہ اس تنظیم کے اراکین جنہوں نے آگے چل کر اس کا نشان بھیڑیے سے بدل کر 3 حلال رکھ دیا تھا، وہ اس کے لیے نہ ہی تو کسی حکومتی مراعات کے طالب تھے اور نہ ہی ان خدمات کے بدلے میں معاوضہ طلب کرتے تھے، بلکہ جب بھی کسی حکمران نے انہیں خریدنے کی کوشش کی تو اسے مایوسی کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ یہ لوگ اپنی جیب سے خرچ کر کے اس تنظیم کی روح کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ جب کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا پوتا عثمان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ رہا تھا تو اس 3 حلال رکھنے والی اس خفیہ ایجنسی کی ہمدردیاں بھی اس کے ساتھ مخصوص ہو کر رہ گئی، لیکن پھر نہ جانے کس حکمت کے تحت ان سرفروشوں کی اس ایجنسی کا نشان 3 حلال سے بدل کر سرخ سیب کی صورت اختیار کر گیا، جو کہ بعد ازاں وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ سفید داڑھی والوں کی علامت اختیار کر گیا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ اب اپنی بنیادیں مضبوط کر چکی تھی، جبکہ ترکوں کو بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد دلائی جا رہی تھی، جس کے مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو قسطنطنیہ کی فتح میں شامل ہوں گے۔ بلکہ یہ اتنی معتبر حدیث نبوی ہے کہ علماء کے مطابق اس میں شامل ہونے والوں کو یہ نوید بھی دی گئی کہ اس جنگ میں شہید ہونے والے نہ صرف شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے بلکہ بچ جانے والے غازیوں کو بھی جنتی ہونے کی سند سے نوازا گیا۔ عثمانی خلیفہ مراد نے اس مقدس جماعت میں شامل ہونے کے ارادے سے رومی سلطنت کی اس نشانی یعنی قسطنطنیہ پر حملے کا ارادہ کیا، لیکن اس موقع پر بدقسمتی سے اس کے اپنے ہی بھائی مصطفیٰ کی بے وفائی اس کی راہ کی رکاوٹ بن گئی اور وہ اس عظیم مشن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن یہ معرکہ ان کی وفات کے بعد ان کے ہونہار بیٹے سلطان محمد ثانی، جن کو سلطان محمد فاتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے اس کار عظیم کا قصد کیا اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ دنیا کا مضبوط ترین یہ شہر سلطان محمد فاتح کے جواں جذبوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور بالآخر اس شہر کی مضبوط دیواریں عثمانی تلواروں کے سامنے ڈھیر ہو گئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فتح میں سلطان محمد فاتح اور اس کی جواں ہمت فوج کا کردار بھی قابل تحسین ہے، لیکن اس کردار کی تعمیر کرنے والی اصل قوت وہی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ناموں کے ساتھ نہ صرف امت کی خدمت بلکہ سلاطین وقت کی ذہنی تربیت میں بھی مصروف رہی۔
اگرچہ بعض ناقدین نے یہ اختلاف بھی کیا ہے کہ ان صاحبان کردار کا تذکرہ تاریخ میں بہت کم ملتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پردے کے پیچھے رہنے والے یہ کردار، جن کو ان کے مخصوص کردار کے ساتھ تاریخ کی مختلف کتابیں تسلیم کر چکی ہیں، ان کی تصدیق کے بعد ان پر یہ اعتراض کرنا کتنا بامعنی تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ان اجلے کرداروں کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے ایک اور اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے کہ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ صرف 50 بارش بزرگوں کا یہ گروہ بغیر کسی ریاستی معاونت کے اتنا بڑا کردار ادا کر سکے جو کہ اس عظیم شہر کی فتح کا حقیقی سبب بن جائے۔ لیکن شاید اس بات کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا کہ یہ چند ایک روشن ضمیر نہ صرف ترکوں کے تقریباً سبھی قبیلوں میں عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، بلکہ ان قبیلوں میں بھی اس فکر کے حامل افراد موجود تھے جو ان کی آنکھوں اور زبان کا کردار ادا کرتے تھے، اور سب کے سب ان کے اس مقدس مشن کے لیے ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ تاریخ اسلام کی یہ شہادت بھی موجود ہے کہ سفید داڑھی والے ان بزرگوں کی قائم کردہ یہ تنظیم اس قدر مؤثر اور منظم تھی کہ سلطنت کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اس کے وفادار پھیلے ہوئے تھے، جو مرکز کو پل پل کی خبر دیتے اور پھر صورتحال کے مطابق اگلا لاہ عمل تیار کیا جاتا۔ معزز ناظرین، یہ سال تھا سن 653 عیسوی کا، جب اس تنظیم کی برپا کردہ تحریک کے نتیجے میں قسطنطنیہ کی دیواروں پر پرچم اسلام لہرا دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ لوگ کہاں گئے؟ انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ تاریخ اس بارے میں خاموش ہے، بلکہ بعض مورخین کی رائے، جو کہ اندازوں پر مبنی ہے، کے مطابق قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یہ لوگ کسی حکمت عملی کے زیر اثر زیر زمین چلے گئے تھے، جبکہ بعض نے یہ رائے بھی قائم کی ہے کہ چونکہ دربار خلافت میں ان کا اثر و رسوخ بہت حد تک بڑھ چکا تھا، جس کو درباری ستون ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، سو عوام کو بے خبر رکھتے ہوئے ان جانثاران اسلام کو خفیہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ اگرچہ ان کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں، تاہم اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد خلافت اسلامیہ میں ان کا مزید کوئی جاندار کردار موجود نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کومنٹس کی صورت میں ہم تک ضرور پہنچاتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔